نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے تو میری اتباع کرو، تم سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا، وہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، ایک وہ جو آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے اور آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، اور ایک جو صرف آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، جیسے ابو طالب وغیرہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ابو جہل سے آپ کی گستاخی کا بدلہ لیا۔ ابھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ابو جہل سے بدلہ لے کر آپ کی گستاخی کا، تو آپ کو اطلاع دینے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، فرمایا میرا دین اختیار کرو۔ خلاصہ یہ کہ ابو طالب نے آپ کی ذات سے بڑی محبت کی، آپ کی بات سے محبت نہیں کی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ذات کی خاطر بدلہ لیا، آپ نے اس کو اہمیت نہ دی۔ پھر وہی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ذات اور بات کو سے محبت شروع کی انہوں نے، تو پھر ان کو شہید کرنے والے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں، اس قدر آپ کو ان کی شہادت کا صدمہ پہنچا۔ صحابہ کرام آپ کی ذات اور بات سے محبت کرتے تھے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ انعام دیا۔ اور جو ابو طالب وغیرہ، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم جو کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ کی بات پہ عمل نہ کریں گے تو ایسی محبت کو نبی علیہ السلام نے کوئی ترجیح نہیں دی۔ بعض لوگ آپ کی محبت میں بازار سجاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز وہ نہیں پڑھتے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے اور کوئی ہر چیز پہ قادر نہیں، اس کو نہیں مانتے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یفعل ما یشاء، وہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اختیار سارے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اس میں بھی وہ پوری طرح نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، محبت بڑی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، ہم پھر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ معیار بتا دیا ہے جس کی وجہ سے جو محبت نبی علیہ السلام کو بھی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بتا دو فاتبعونی،
میری اتباع کرو، جو عمل میں نے کیا، جو میں نے کہا، جو میرے سامنے ہوا، اس پہ عمل کرو۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، تمہاری غلطیاں بھی معاف کرے گا، وہ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آپ کی بات پہ بھی عمل ہو، محبت ہو، یہی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔